یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شہوت کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے احکامات کے مخاطبین اگرچہ مرد اور عورت دونوں ہی ہیں، مگر قرآن مجید میں عموماً مردوں کو خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ لا کر اس میں اہل ایمان میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتوں کے تمام معاملات پردہ پر مبنی ہیں اور اسی میں ان کا اعزاز اور اکرام ہے۔ پورے قرآن مجید میں دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم بنت عمران کے سوا کسی عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں لیا گیا، اور عورتوں کا نام ذکر ہوا تو مردوں کی نسبت ہوا، جیسے امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط کے الفاظ لائے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر خصوصی طور پر اس لیے فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کسی باپ کی طرف نہیں، ماں کی طرف ہی ہو سکتی تھی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کے بجائے خاص طور پر ان کی والدہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب اگرچہ خود اپنے اندر ایک بہت بڑی حکمت اور مصلحت رکھتا تھا، مگر قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس وقت عورتوں پر یہ خیال گزرا، اور یہ ایک طبعی بات تھی، اور کتب حدیث کے اندر ایسی متعدد روایات آتی ہیں جن میں عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہم دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، اور انہی کی خدمت، انہی کو ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کی کوئی قدر نہیں اور ہم میں کوئی خیر نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادات بھی قبول نہ ہوں۔ اس پر مذکورہ آیات نازل ہوئیں
اور آیات میں عورتوں کی دلجوئی اور ان کی اعمال کی مقبولیت کا ذکر خصوصی طور پر فرمایا گیا، اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت اور فضیلت کا دار و مدار اعمال صالحہ اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس میں مرد اور عورت کا کوئی امتیاز نہیں ہے، بلکہ ان میں سے جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، اللہ نے اس کے لیے عظیم درجات تیار کر رکھے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ذکر اللہ سب عبادات کی اصل ہے کہ تمام عبادات میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی یاد کرنا ہے، اور وہ عبادت کیسی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور اللہ کے ذکر سے وہ عبادت خالی ہو تو وہ عبادت ہی شمار نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر عبادات میں سے ہے اور سب سے آسان ہے۔ شریعت نے اس کے لیے کوئی شرط مقرر نہیں کی۔ وضو بے وضو، لیٹے بیٹھے، چلتے پھرتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور یہ ذکر کرنا انسان سے نہ کوئی محنت طلب کرتا ہے اور نہ کسی فرصت کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کا فائدہ بہت عظیم ہے کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دنیا کے کام بھی ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سوتے وقت، اٹھتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، سفر کی دعائیں، آنے جانے، وطن واپسی کی دعائیں، کاروبار سے پہلے، کاروبار کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار کا حاصل بھی یہی ہے کہ مسلمان کسی وقت بھی اللہ سے غافل نہ رہے، اور کوئی کام بھی ایسا نہ کرے جو اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور اگر اس نے یہ مسنون دعائیں اپنے کاموں میں پڑھ لیں تو وہ دنیا کے کام بھی اس کے دین بن جاتے ہیں، عبادت بن جاتے ہیں، اور اس پر اسے ثواب اور اجر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔